یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے کیوں کہا کورٹ ایک ڈاکٹر کی طرح جو لوگوں کے آئینی حقوق کو مرنے سے بچاتا ہے۔ دہلی حکومت نے ہائی کورٹ سے کہا مسلم نکاح رجسٹریشن کے لیے جلد جاری ہوں گی ہدایات۔ لکھیم پور تشدد مہلوکین کے کنبے کی مدد کے لیے پنجاب چھتیس گڑھ حکومت نے بڑھایا ہاتھ، 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ ہفت چنار سے جہانگیر چوک تک کے روڈ کا نام شہید مکھن لال بندر روڈ رکھا گیا۔ مرکز کا عدالت عظمیٰ میں حلف نامہ NEETSS 2021 میں نصاب نہیں بدلے گا۔ یوگی حکومت کے جنگل راج میں کسان نوجوان کوئی بھی محفوظ نہیں، ڈاکٹر ایوب سرجن کا بیان۔ ذات پر مبنی مردم شماری ہونے سے قبل RJD پیچھے نہیں ہٹنے والی، لالو یادو کا بیان۔ گورکھپور سے لدھیانہ جانے والی ڈبل ڈیکر بس حادثے کا شکار، 17 مسافر ہو گئے زخمی۔ چرچ میں توڑ پھوڑ کے بعد متاثرین ہی کے خلاف مقدمہ ہو گیا درج۔ صنعت کار عظیم پریم جی ان کی اہلیہ کو سپریم کورٹ سے ملی راحت۔ آسام تشدد مہلوکین کے ورثاء کو کانگریس لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے دیے 1 لاکھ روپے۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی سے پیدا چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بنگلہ دیش تیار، شیخ حسینہ کا بیان۔ طالبان کی توجہ سرکاری کام کاج کی بحالی پر، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری کرنے کا عمل دوبارہ ہو گیا جلد۔ 127 دہشت گردوں کو موسم بہار اور موسم گرما میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا، سہیلوں کا بیان۔ افغانستان میں 14 ملین افراد خوراک کے فقدان کے شکار ہو چکے، اقوام متحدہ کا آیا رپورٹ۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جاری لبنان 28 ٹن سے زائد امونیم نائٹریٹ قبضے میں لے لیا گیا۔ امریکہ پوپ کی درخواست مسترد، ذہنی معذور کو سزائے موت دے دی گئی۔ ترکی اردوغان پاشیکو کا ملاقات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی حکومت نے ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ لازمی شادی رجسٹریشن آرڈر کے تحت مسلمانوں کی شادیوں کی رجسٹریشن کے معاملے پر غور کرے گی اور مناسب ہدایات جاری کرے گی۔ لازمی رجسٹریشن آرڈر کے تحت شادی کا رجسٹریشن بغیر کسی تاخیر یا نوٹس کے 2 ماہ کے اندر کرانا ضروری کیا گیا ہے، جس کو یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا گیا ہے کہ مسلم نکاح کو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جا رہا ہے، جبکہ لازمی شادی آرڈر کے تحت اس کا بھی رجسٹریشن ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، لکھیم پور تشدد میں مارے گئے کسانوں اور صحافی کے اہل خانہ کی مدد کے لیے کانگریس حکومت آگے آئے گی۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے سبھی مہلوکین کے گھر والوں کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ بھوپیش بگیل اور چرنجیت چنی نے اعلان لکھنؤ پہنچنے کے بعد کیا تھا۔ ناظرین، سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے کہا ہے کہ ہفت چنار چوک سے جہانگیر چوک تک کے روڈ کا نام شہید مکھن لال بندرو روڈ رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں SEMC کے جنرل کونسل میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ بتا دیں کہ سری نگر میں انہی 2 چوکوں کے بیچ انجہانی مکھن لال بندرو کا میڈیکل شاپ بندرو میڈیکیٹ واقع ہے۔ مکھن لال بندرو کو منگل کی شام نامعلوم اسلحہ برداروں نے اپنی دکان کے باہر گولیاں برسا کر ابدی نیند سلا دیا تھا۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے بدھ کے روز سپریم کورٹ کو بتایا کہ میڈیکل سپر اسپیشلٹیز میں داخلے کے لیے قومی اہلیتی کم داخلہ ٹیسٹ EEETS 2021 تبدیل شدہ نصاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی بنچ کے سامنے حکومت نے کہا ہے کہ EEETSS 2022 کا امتحان تبدیل شدہ نصاب کے مطابق لیا جائے گا۔ ناظرین، لکھیم پور کھیری کے کسانوں کے قتل عام کی وقوع نے انگریزوں کی مظالم کی پالیسی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پورے ملک کو دنیا نے دیکھا کہ BJP حکومت کے مرکزی وزیر کے بیٹے نے کس طرح کسانوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر قتل کر دیا۔ یوگی حکومت نے صوبے کے جنگل راج بنا دیا ہے، جہاں کسان نوجوان کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے میڈیا کو جاری بیان میں لکھیم پور واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ناظرین، راشٹریہ جنتا دل صدر لالو پرساد یادو نے آج کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری کے سلسلے میں ان کی پارٹی شروع سے لڑائی لڑتی رہی اور جب تک یہ ہو نہیں جاتی آر جے ڈی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ لالو پرساد یادو نے آر جے ڈی کی 2 روزہ ٹریننگ کیمپ کے یہاں آخری دن منگل کو دہلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کی توسط سے کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری ہونے سے پسماندہ سماج کے لوگوں کی ترقی ہوگی۔ ذات پر مبنی مردم شماری نہ ہونے سے بجٹ کا الاٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے پسماندہ طبقے کے لوگ مزید پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع بارہ بنکی کے کوتوالی علاقے میں آج صبح لکھنؤ ایودھیا شاہراہ پر گورکھپور لدھیانہ ڈبل ڈیکر بس الٹنے سے 17 مسافر زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس ذرائع نے اس حادثے کی اطلاع یہاں دی۔ انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ ایودھیا ہائی وے پر کرولی موڑ کے قریب گورکھپور سے لدھیانہ جانے والی ایک تیز رفتار ڈبل ڈیکر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی تھی، جس میں 19 مسافر سخت زخمی ہو چکے تھے۔ ناظرین، ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاست اتراکھنڈ کے علاقے روڑکی میں ایک چرچ پر 3 اکتوبر کو 200 سے زائد شرپسندوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی۔ یہ حملہ مبینہ طور پر ہندو انتہا پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیا تھا۔ اس حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ مشتعل ہجوم نے فرنیچر، تصویریں اور موسیقی کے آلات وغیرہ بھی توڑ دیے تھے۔ انہوں نے وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے کے نعرے بھی لگائے تھے۔ بھارت کے لیے بدنامی کا سبب۔ آل انڈیا کیتھولک یونین کے ترجمان جان دیال نے DW اردو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ اور مرکز میں BJP حکومتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں بھارت کے لیے بدنامی کا سبب بنے ہیں۔ چرچ کی منتظم سادھنا لانس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی شکایت کے باوجود پولیس نے اب تک کسی حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ الٹا ان کے اور 9 دیگر افراد کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے صنعت کار وپرو کے بانی عظیم پریم جی ان کی اہلیہ کو 45,000 کروڑ روپے کے اثاثوں کی منتقلی سے متعلق فوجداری معاملے میں نچلی عدالت کے سمن پر روک لگانے کے اپنے حکم کو 2 دسمبر تک کے لیے آگے بڑھا کر انہیں راحت دی ہے۔ جسٹس سنجے کشن کول نے منگل کے روز کہا کہ 76 سالہ عظیم پریم جی، ان کی اہلیہ یاسمین پریم جی اور دیگر ان کے خلاف الزامات لگانے والی ایک غیر سرکاری تنظیم NGO کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں توہین کے معاملے خاتون کی سنوائی چل رہی ہے۔ اس کے پیش نظر عدالت عظمیٰ پریم جی اور دیگر ان کی عرضی پر اگلی سماعت 2 دسمبر کو کرے گی۔ عرضی گزار عظیم پریم جی جوڑے نے اپنے خلاف عائد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں بنگلورو کی ایک نچلی عدالت کے 27 جنوری 2020 کے سمن کو منسوخ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی۔ ناظرین، آل انڈیا کانگریس کمیٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے قومی صدر عمران پرتاپ گڑھی اپنے ایک روزہ دورے پر آسام پہنچے، جہاں دھولپور میں معین الحق اور شیخ فرید کے گھر پہنچے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ ہمیں BJP حکومتوں کے جبر کے خلاف ہر محاذ پر لڑنا ہے۔ ایک طرف کسانوں کو UP میں کچلا جا رہا ہے، دوسری طرف آسام میں پولیس کی گولیوں نے معین الحق اور شیخ فرید کو قتل کیا ہے۔ کانگریس اقلیتی محکمے کے قومی چیئرمین عمران پرتاپ گڑھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آسام کے دھولپور گاؤں پہنچے۔ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے معین الحق اور شیخ فرید کے اہل خانہ کو 1 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں اقتدار میں طالبان کی واپسی سے پیدا چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسینہ نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب طالبان ابھر رہا ہے، کئی لوگوں نے بنگلہ دیش میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے افغانستان سے تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایسے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں محتاط رہنا ہوگا تاکہ اس ملک میں اقتدار تبدیلی سے بنگلہ دیش متاثر نہ ہو۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں سرکاری سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ طالبان کے آنے کے بعد جو غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے تھے وہ دھیرے دھیرے چھٹتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ذرائع ابلاغ میں بھی افغانستان کی خبریں کم نظر آ رہی ہیں۔ افغانستان کی نئی حکومت نے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سرکاری ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ جماعت اسلامیہ افغانستان کی وزراء کونسل نے پیر کو اپنے اجلاس میں وزارت داخلہ کو پاسپورٹ تذکیرہ یا قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دائرہ کار میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کی 127 دہشت گردوں کو موسم بہار اور موسم گرما میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کر دیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے دارالحکومت انقرہ میں جینڈرا میری اینڈ کوسٹ گارڈ اکیڈمی 2021 اور 22 تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب میں اپنی تقریر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بیان جاری کیا تھا۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں 1.5 کروڑ انسانوں کو خوراک کا تحفہ حاصل نہیں، جبکہ غذائی کمیابی اور فاقہ کشی ملک گیر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ یونیسیف اور عالمی فوڈ پروگرام نمائندہ برائے افغانستان نے ہیرات شہر کے 2 روزہ دورے کے بعد ملک میں کمیابی خوراک کی سنگین سطح تک جہاں پہنچنے پر توجہ مبذول کرائی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کا ماننا ہے کہ موسم سرما قریب آ رہا ہے تو ہم افغان عوام کو پینے کا صاف پانی، خوراک اور حفظانی صحت کی خدمات کی فراہمی کے لیے
وقت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارہ مشرقی یروشلم میں 20 فلسطینیوں کو ظلم کرتے ہوئے، جس میں 2 بچے بھی شامل ہیں، ان کو حراست میں لیا ہے۔ فلسطینی سرکاری ایجنسی وفاق کی خبر کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارہ مشرقی یروشلم کے مختلف حصوں پر اپنی ظالمانہ چھاپہ ماری کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چھاپوں کے دوران 10 فلسطینی مغربی کنارہ 10 مشرقی یروشلم میں حراست میں لیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ مغربی کنارے میں زیر حراست افراد میں 13 اور 16 سال کے 2 بچے بھی شامل ہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی فورسز کس طرح فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ناظرین، لبنان اور شامی سرحد کے قریب ارسال نامی قصبے میں 28 ٹن سے زائد امونیم نائٹریٹ پکڑی گئی ہے۔ فوج کے مطابق ایک اطلاع ملنے پر وقع صوبے کے قصبے ارسال میں ایک پیٹرول پمپ کی تلاشی لی گئی تھی، جس کے دوران بوریوں میں موجود 28 ٹن 275 کلو گرام امونیم نائٹریٹ قبضے میں لی گئی۔ اس آپریشن کے دوران ایک لبنانی اور 2 شامی باشندوں کو حراست میں لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اگست میں بیروت کی بندرگاہ پر دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے 200 سے زائد افراد ہلاک، 6000 زخمی اور 1000 سے زائد معذور ہو چکے تھے۔ ناظرین، امریکہ میں پوپ کی طرف سے معافی کی اپیل کے باوجود ذہنی معذور افریقہ الاصل ارنسٹ جانسن کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سن 1994 میں امریکہ کی ریاست میسور میں ایک مارکیٹ میں ڈاکے کے دوران ارنسٹ جانسن نے مارکیٹ کی 3 ملازمین کو قتل کر دیا تھا۔ وکلاء نے جانسن کے چھوٹے بچے جتنی ذہنی صلاحیت کا حامل ہونے سے متعلق متعدد IQ ٹیسٹ رپورٹیں عدالت میں پیش کی اور ملزم کی سزائے موت کا اہل نہ ہونے کی وجہ دکھا کر سزا کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ سپریم کورٹ نے جانسن کی سزائے موت کو روکنے مقدمے پر نظر ثانی کی طلب رد کر دی تھی۔ کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کانگریس کے مزید 2 اراکین کی طرف سے بھی جانسن کے لیے معافی کی اپیل کو مسترد کیے جانے کے بعد 61 سالہ جانسن کو 1994 میں کیے گئے 3 اقدامات قتل پر سزائے موت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سرکاری دورے پر انقرہ میں موجود بین الپارلیمانی یونین کی سربراہ 2 عارضی پاشیکوں کے ساتھ صدارتی سوشل کمپلیکس میں ملاقات کی ہے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ میلوت چاوشولو نے بھی پاشیکوں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ پاشیکوں کے ساتھ بین الپارلیمانی ڈپلومیسی کو اہمیت دیتے ہوئے بین الپارلیمانی یونین کے غیر منظم نقل مکانی سے متعلق کارروائیوں کے ساتھ بھی تعاون کرنے کا بات کہی ہے۔ چاوشولو سے قبل وزیر انصاف احمد الگل نے بھی بین پارلیمانی یونین کے سربراہ پاشیکوں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی